السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے کرنا ہے تجوید القواعد کا سبق نمبر 11۔ شروع کرتے ہیں۔ لام ساکن کے اظہار و ادغام کے قواعد۔ اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ لام ساکن کے اظہار و ادغام کے قواعد۔ وہ لام جو کلمے کا لازمی جز نہ ہو بلکہ اس سے جدا بھی ہو جائے تو اس لام کو لام تعریف کہتے ہیں۔ لام تعریف کے بعد آنے والے حروف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ جو لام تعریف ہے اس کے بعد آنے والے حروف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 حروف شمسیہ، حروف شمسیہ۔ نمبر 2 حروف قمریہ، حروف قمریہ۔ نمبر 1 لام تعریف اگر حروف شمسیہ پر داخل ہو تو اس کا حروف شمسیہ میں ادغام ہوگا۔ جیسے لام تعریف ہے وہ اگر حروف شمسیہ پر داخل ہوگا تو وہاں پہ حروف شمسیہ میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ جیسے التکاثر، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے الف کے ساتھ لام اور پھر آگے تا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لام کو چھوڑ کے الف کو تا کے ساتھ کرنا ہے، التکاثر وغیرہ۔ حروف شمسیہ کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ حروف شمسیہ 14 ہیں۔ سا دال ذال را سا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون، یہ حروف شمسیہ ہیں۔ نمبر 2 لام تعریف اگر حروف قمریہ پر داخل ہوں تو اظہار ہوگا، یعنی ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے الابتر، الابتر، الخوف وغیرہ۔ حروف قمریہ بھی 14 ہیں، حروف قمریہ بھی 14 ہیں۔ الف با غین ح جیم کاف واو خا فا عین قاف یا میم ہا، یہ کیا تھے؟ حروف قمریہ۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نے لام ساکن کے اظہار و ادغام کے قواعد پڑھے اور اس میں حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کتنے ہیں وہ جانا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس کے ساتھ۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔